ہمارے جہاز وہاں سے آ رہے ہیں انرجی لے کر. ارے چند لیٹر گیس آپ 2 جہازوں میں لے کے آئے, وہ دن کہاں گئے جب ہم 4 بہار پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے. آپ نے دیکھا ابھی سری نگر میں کیسے وہاں کے لوگوں نے, چاہے ظلم کہیں بھی ہو, اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. انہوں نے پیسہ جمع کر کے ڈونیشن جمع کی, کسی نے اپنی چین دے دی, کسی نے اپنا سونا دیا, کسی نے اپنی گاڑی دی. ایران کے جو بھائی ہیں, جن کے جو مظلوم لوگ ہیں, ان کی مدد کی جائے. اور ہماری سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے. ہمارے کشمیر کے لوگوں نے وہاں کے مظلوم لوگوں کے لیے کل جو زخمی ہوئے, جو بچیاں وہاں پر سکول میں مری, ان کے لیے کروڑوں روپیہ جمع کیا. میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. اور اپنی 1 ماہ کی تنخواہ ایران کے اس سکول کی تعمیر کے لیے دی جائے جہاں 162 بچیاں مری. میں اپنے 1 مہینے کی سیلری وہاں ڈونیٹ کرتا ہوں. شکریہ میم. کل فائنانس منسٹر صاحبہ نے دیش کو وکست بھارت بنانے کے لیے ایک روڈ میپ دیا, پرائم منسٹر صاحب نے بھی دیا. اس میں ایک بات انہوں نے کی جو کل کی ہماری بل تھی کہ جو اکنامک اوفینسز ہیں وہ پیسہ دے دیں اور جیل نہ جائیں. بہت اچھی بات ہے. تو اس کا مطلب نروا مودی, وجے مالیا, مہیش چوکسی, نیرو مودی جو ان کے پیروکار ہیں, وہ گھٹالے کریں, پیسہ واپس دیں اور جیل نہ جائیں. اور ہم جیسے لوگ سچی بات کرنے کے لیے UAPA میں سڑتے رہیں. اسی لیے شاید کل جسٹس اوجل بوہین نے, سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, کل کے ٹائمز آف انڈیا کے فرنٹ پیج کی سرخی ہے کہ دیش کو اگر وکست بھارت بنانا ہے تو UAPA سے لوگوں کو نجات دلانی ہوگی. توجہ دلاؤں گا سرکار کی طرف. 2 روڈ میپ کل آئے وکست بھارت بنانے کے لیے. ایک آپ نے دیا, ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کل دیا بنگلور میں کہیں تقریر کرتے ہوئے کہ عام آدمی کیسے ترستا ہے, اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. کل وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی, اس وقت کرائسس ہیں, بالکل صحیح فرمایا انہوں نے. آگے اور بھی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ کھڑے رہیے, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آج صحیح کہا جگدمبا پال صاحب نے, ہمارے جہاز وہاں سے آ رہے ہیں انرجی لے کر. ارے چند لیٹر گیس آپ 2 جہازوں میں لے کے آئے, وہ دن کہاں گئے جب ہم 4 بہار پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے. ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں جس طرح جموں کشمیر کے لوگ, آپ نے دیکھا ابھی سری نگر میں کیسے وہاں کے لوگوں نے, چاہے ظلم کہیں بھی ہو, اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. انہوں نے پیسہ جمع کر کے ڈونیشن جمع کی, کسی نے اپنی چین دے دی, کسی نے اپنا سونا دیا, کسی نے اپنی گاڑی دی. ایران کے جو بھائی ہیں, جن کے جو مظلوم لوگ ہیں, ان کی مدد کی جائے. اور ہماری سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے. اور جو اسرائیل میں بھی عام شہری وہاں کی سرکار کی غلط پالیسی کی وجہ سے مر رہے ہیں, ہماری سمپیتھی ان کے ساتھ بھی ہے. اور جس طرح ہمارے کشمیر کے لوگوں نے وہاں کے مظلوم لوگوں کے لیے کل جو زخمی ہوئے, جو بچیاں وہاں پر سکول میں مری, ان کے لیے کروڑوں روپیہ جمع کیا. میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. اور اپنی 1 ماہ کی تنخواہ میں لکھوں گا, یہاں پر ایک لیٹر بھی دے دوں گا, وہ بھی ایران کے اس سکول کی تعمیر کے لیے دی جائے جہاں 162 بچیاں مری. میں اپنے 1 مہینے کی سیلری وہاں ڈونیٹ کرتا ہوں. پھر اسی طرح ہم نے یہاں پر کہا اگر واقعی ہم اتنا آگے بڑھ رہے ہیں, ہمارا GDP اتنا زیادہ ہے, تو 80 کروڑ لوگوں کو فری میں راشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر اور غریب کا فرق کیوں بڑھ رہا ہے؟ اسی طرح انہوں نے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کی بات کی. تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ بارہمولہ, جہاں سے میں MP ہوں, ممبر ہوں, جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, میم وہاں کا 50% ایریا جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے, جنگلی علاقہ ہے. اور اس میں صرف فوجی کیمپ, فوج ہے. اور ہمارے لیے وہ ایریا ایک طرح سے ہم وہاں جا نہیں سکتے کیونکہ سیکیورڈ ایریا ہے. لہذا ہمیں اسپیشل پیکیج ملنا چاہیے. وہاں ہمارے پاس صرف پانی کا سب سے بڑا ریسورس ہے, بجلی بنانے کا, لیکن وہ آپ نے ٹھیکہ دیا NHPC کو. انڈس واٹر ٹریٹی آپ کو یاد آیا, اس کو ختم کرنا ہے. اب اس سرکار نے تب ختم کی جب پہلگام کا سانحہ ہوا, اس سے پہلے ختم تو نہیں کی. لیکن جو جموں کشمیر کو انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے لاس ہوا, اس لاس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم گزارش کریں گے کہ اسپیشل پیکیج دیا جائے. CSR کی میں نے بات کی, ایئرپورٹ اتھارٹی, NHPC, ایئرٹیل, JK بینک, بھارت پیٹرولیم. ہماری کانسٹیٹوئنسی میں ہم نے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کا نام بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. میں نے
ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश की है, बार बार की लाइफ लाइन है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 रोड, लोला बांडीपुरा और लोला सोपो रोड, उस इलाके की तकदीर बदल जाएगी, उसके लिए स्पेशल कुछ पैसा हमें दे दीजिएगा। इसी तरह कालजू में भी बांडीपुरा, कुपवारा, बाकी जगह वहाँ अपर क्लासेस जो हैं पीजी कोर्सेज अभी तक शुरू ही नहीं हो पाए हैं। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम ये कहते हैं कि काला धन सिर्फ ये नहीं कि जो बाहर लोगों ने खाया, मेरी एक गुजारिश है, मेरा एक असेसमेंट है ये कि अगर हम 100 करोड़ रुपया किसी प्रोजेक्ट के लिए रखें, ईमानदारी से खर्च करें तो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं लगेगा। 50 से 52% रिश्वत में जाता है, नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों की जेबों में जाता है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि इस मुल्क में एक रेवोल्यूशन आए तो आपको करप्शन से लड़ना होगा, मिस गवर्नेंस से लड़ना होगा। आप बस 1 मिनट लूँगा, शिवा तीर्थ अच्छा नाम रखना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि करप्शन पर कंट्रोल किया जाए। मेरी एक सजेशन है, मोदी जी कहते हैं कि हम बिल्कुल एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, करके दिखाएं। एक कमीशन बनाएं आप जो पिछले 30 साल से एमएलए से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, सरपंच से लेके एमएलए तक, एसएचओ से लेके थाने के इंचार्ज से लेके डीजीपी तक, तहसीलदार से लेके कमिश्नर सेक्रेटरी तक, मीडिया के हाउसेस, इनकी प्रॉपर्टियां देखी जाएं। आज के 30 साल पहले किसके पास कितना था, या जो इंजीनियर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, और 30 साल बाद उनके पास जो सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टियां, बेनामी की प्रॉपर्टियां आई, वो प्रॉपर्टियां कहां से आई? अगर आप वो पैसा इन मगरमच्छों से, इन सफ़ेद हाथियों से, जिसमें हर तबके के लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, मीडिया के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्होंने यहाँ के गरीब आवाम का खून चूसा है, उसको निकालने के लिए हर स्टेट में एक कमीशन बनाया जाए, नेशनल कमीशन बनाया जाए, जो एक काला धन, रिश्वत से जो बनाया गया पैसा, जिन्होंने लोगों का टैक्स लूट लिया है, उसको वापस वो ले लें। तब जाके शायद हम सचमुच कह सकते हैं कि जो 80 करोड़ लोगों को राशन देना है वो उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च होगा। और लास्ट बात मेरी यही गुजारिश होगी, जो बार बार हम कहते हैं, आप अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस दे दीजिए, नहीं तो वहाँ फ़ायदा क्या, वहाँ आप पैसा खर्च नहीं कर पाते, वहाँ एलजी साहब और इलेक्टेड सरकार के दरमियान रोज़ झगड़े होते हैं। मेरी एंड पर एक गुजारिश है, बस लास्ट सिर्फ 10 सेकंड, अभी कल से एक नया फितना खड़ा किया है कि आप वहाँ पर सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, जिन्ना साहब का नाम हिस्ट्री से निकाल दीजिए। जम्मू में कहीं कुछ लोग ABVP या किसी और नाम से एजिटेशन कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? आप इतिहास को कैसे मिटा सकते हैं? कोई कैसा भी था, इतिहास को मिटाने की कोशिश मत कीजिए। डोंट ट्राई टू rewrite the history, that will be a devastation for the country. I hope that government will ensure that they will not repeat these blunders and they will come to their senses and do what they need to do for the people. Thank you, ma'am. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।